بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کے شروعاتی دور میں 2 صدیوں تک مرد ہی غالب رہے۔ سلطان سلیمان دی گریٹ کے دور میں پہلی مرتبہ یہ انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ ایک عورت نے نہ صرف سلطان بلکہ تمام سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی۔ اس کا نام حریم سلطان تھا، جسے اردو میں حرم سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ حریم سلطان یوکرائن میں 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئی۔ اس کا اصلی نام روکسلانا تھا۔ تاتاریوں نے اس کے علاقے پر حملے کے دوران اسے غلام بنا لیا تھا، پھر وہ بحیثیت ایک غلام بکتی بکاتی آخر کار استنبول میں عثمانی حرم تک پہنچ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہزادہ سلیمان صوبہ مانیسا کے گورنر تھے۔ یہیں ان کی ایک کنیز ماہ دوراں سے ایک بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا۔ یہ ایک سردار کی بیٹی اور شہزادے کی محبوب کنیز تھی، جسے آپ نے گل بہار کا لقب دیا۔ 1520 میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئے اور سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطانی حرم بھی سلطان سلیمان کے اختیار میں آ گیا۔ اس حرم کی سب سے طاقتور عورت سلطان سلیمان کی والدہ عائشہ حفصہ خاتون تھیں، جنہیں والدہ سلطان کا لقب دیا گیا تھا۔ اس کے بعد نمبر آتا تھا سلطان کی چہیتی بیوی ماہ دوراں کا، جو کہ ایک شہزادے کی ماں بھی تھی، لیکن روکسلانا کی اس حرم میں آمد نے سب کچھ بدل ڈالا اور صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج بلا دیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ روکسلانا کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ جتنی سلطان سلیمان کی باقی کنیزیں تھیں، لیکن جس چیز نے سلطان کو اپنا گرویدہ بنایا وہ تھی اس کی شوخ و چنچل طبیعت، اس کا حصے مزاح اور اس کی ذہانت۔ اسی مناسبت سے سلطان سلیمان نے اسے خرم یعنی خوش مزاج کا لقب دیا، جو ترکی زبان میں حریم بنا۔ پھر 1521 میں حریم سلطان نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یکا یک یہ سلطنت کی تیسری طاقتور خاتون بن گئی، اور آنے والے 4 سالوں میں حریم سلطان کے مزید 4 بچے ہوئے۔ یہ صدیوں چلے آ رہے اس قانون کی خلاف ورزی تھی کہ جس کے تحت ایک کنیز صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی تھی، لیکن سلطان سلیمان عالی شان کے آگے کس کی چل سکتی تھی۔ اب سلطان سلیمان اپنی پوری توجہ حریم سلطان کو دینے لگا۔ یہ دیکھ کر ماہ دوراں حریم سلطان سے شدید حسد میں مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ ماہ دوراں اور حریم سلطان کے بیچ ایک شدید چکر شروع ہو گئی۔ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ مورخین کے مطابق دونوں طاقتور خواتین نے ایک دوسرے پر جانی حملے بھی کروائے۔ اس دوران والدہ سلطان حفصہ خاتون نے اس لڑائی پر قبضہ پانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 1533 میں ماہ دوراں کا بیٹا مصطفیٰ سلطنت کا ولی عہد قرار پایا۔ اس سے اگلے سال والدہ سلطان حفصہ خاتون کی وفات ہو گئی۔ حالات ہر طرح سے حریم سلطان کے خلاف تھے، لیکن حریم سلطان نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سلطان کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ سلطان نے اس سے شادی کر کے باقاعدہ اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ عثمانیوں میں کنیزوں سے شادی پر ممانعت تھی۔ یوں ایک اور رسم کا حریم سلطان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی مثال تاریخ عثمانی میں نہیں ملتی۔ سلطان سلیمان نے اپنی تمام کنیزوں سے قطع تعلق کر لیا اور صرف حریم سلطان کے پاس جانے لگا۔ اس محبت نے اب عشق کی صورت اختیار کر لی تھی۔ سلطان کو حریم سے ذرا سی بھی دوری برداشت نہ ہوتی اور وہ اس کے فراق میں شعر و شاعری کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن حرم سرائے، جسے پرانا محل بھی کہا جاتا تھا، میں اچانک آگ لگ گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ آگ حریم نے خود لگوائی تھی تاکہ وہ توپ کاپی محل میں سلطان کے پاس منتقل ہو سکے۔ سلطان محمد فاتح کے دور سے یہ قانون تھا کہ کوئی عورت حکومتی عمارت میں داخل نہیں ہوگی، لیکن حریم سلطان کے ہاتھوں یہ قانون بھی پاش ہوا اور وہ توپ کاپی محل میں رہنے لگی۔ اس طرح وہ سلطان پر مزید حاوی ہونے لگی، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ عسکری اور خارجی امور پر سلطان کو مشورے دینے لگی۔ یہیں سے شروعات ہوئی اس دور کی جسے تاریخ میں سلطنت خواتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، ترک مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عوام میں جادوگرنی کے نام سے مشہور تھی۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان پر کالا جادو بھی کرواتی ہو، کیونکہ عوام میں مشہور تھا کہ حریم سلطان حکیموں سے جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی ہے کہ جنہیں جادو ٹونے میں استعمال کر سکے۔ وقت گزرتا گیا اور بچے جوان
जवान होते गए, लेकिन माहे दौरा का बड़ा बेटा मुस्तफा हुरैम सुल्तान के लिए एक डरावना ख्वाब बना रहा। चूंकि मुस्तफा वली अहद था और तुर्कों में ये रस्म चली आ रही थी कि सुल्तान तख्त नशीन होते ही अपने तमाम भाइयों का कत्ल करवा देता, इसलिए हुरैम सुल्तान को अपने बेटों और अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आता। वो किसी भी सूरत मुस्तफा को रास्ते से हटाना चाहती थी, मगर उस राह में सबसे बड़ी रुकावट वजीर आजम इब्राहिम पाशा थे, जो सल्तनत के दूसरे ताकतवर तरीन आदमी थे। हुरैम सुल्तान ने सुल्तान सुलेमान के कान भर भर कर उसे मजबूर किया कि वो इब्राहिम पाशा को कत्ल करवा दे, और सुल्तान ने ऐसा ही किया। उसके बाद अपने दामाद रुस्तम पाशा को वजीर आजम के ओहदे पर फाइज करवा दिया। रुस्तम पाशा ने एक तरफ तो सुल्तान सुलेमान को शहजादे मुस्तफा के खिलाफ वर्गलाया, जबकि दूसरी तरफ शहजादे मुस्तफा को भी अपने वालिद से बदगुमान करने की कोशिश की। शहजादा मुस्तफा बहुत ही लायक और अक्लमंद लड़का था और अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, मगर सुल्तान सुलेमान रुस्तम पाशा और हुरैम सुल्तान की बातों में आ गया। सुल्तान सुलेमान 1553 में ईरान पर हमला आवर हुआ। मुस्तफा इस मौके पर अपने बाप की मदद को पहुंचा, लेकिन उसे मालूम न था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। सुल्तान सुलेमान समझा कि मुस्तफा उस पर हमला करने की गर्ज से यहाँ आया है, चनाचे उसे धोखे से कत्ल करवा दिया गया। यूं उस अलमिया ने जन्म लिया जो सल्तनत उस्मानिया के जवाल का सबब बना। मुर्रखीन इस बात पर मुत्फिक हैं कि शहजादा मुस्तफा एक दलेर जंगजू और अक्लमंद हुक्मरान बनता तो सल्तनत इसकी सरबराही में अरूज की मजीद मनाजिल तय करती, लेकिन मकफाते अमल के तहत हुरैम सुल्तान भी अपनी जिंदगी में अपने किसी बेटे को सुल्तान बनता ना देख सकी। एक औरत के जेरे असर सल्तनत के फैसले करने वाले सुल्तान सुलेमान का बुढ़ापा भी अच्छा नहीं गुजरा। सबसे होनहार बेटा खुद वो मार चुके थे और बाकी दो बेटे मोहम्मद और जहांगीर कुदरती मौत मर गए। बाकी बचे दो बेटों बायजीद और सलीम के दरमियान भी खाना जंगी शुरू हो गई, जो 8 साल जारी रहने के बाद सुल्तान सलीम की तख्त नशीनी पर खत्म हुई। रुखसलाना अल मरूफ हुरैम सुल्तान के बदन से पैदा होने वाले शहजादे ऐश व इशरत और आराम परस्ती के दिलदादा साबित हुए और अपने वक्त की सुपर पावर मुस्लिम सल्तनत के जवाल का सबब बने। जो काम यूरोप के बड़े बड़े सूरमा न कर पाए, वो यूरोप के बाजारों में बिकने वाली एक कनीज ने कर दिखाया और 3 बरआज़मों पर फैली सल्तनत की तबाही का सबब बनी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।